پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں سب سے زیادہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو نہ روے دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں. آپ یہ فائدہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں، پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے. تو جائے ان لوگوں کی آپ بات کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ بس دعوت کا کام کریں. استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ بالکل صحیح ہے. مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ. صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے. استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے، کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے، یہ ایویں لکھا ہوا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا. خود 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے، اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں. اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے. تو استخارے کی دعا موجود ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر یہ لبیک یا رسول اللہ محبت میں کوئی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، میرا کلپ ریکارڈڈ ہے. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، پوری دنیا میں ٹاپ پہ میرے ہی کلپ کھلے گا. جو نعرے مار مار کے گلے پھاڑ رہے ہیں ان کے کلپ بھی بہت نیچے آئیں گے کیونکہ ان کے کلپ کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہمارا ٹاپ کے اوپر کھلے گا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے نا نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی آج سے ہی داڑھی کی نیت کرتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنے داڑھی منڈے ہیں نا وہ نہ لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. باقی اگر لبیک کا مطلب لبیک اللہم لبیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تو پھر شرک والا معاملہ ہوگا. بالکل یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کرتے، وہ اس کی نیت کے اوپر ہے. عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو مطلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے. اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا. بڑی ہمدردی تو انہوں مردانہ للا دیو بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے. کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا. ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی. اللہ نے بندوں کو غیرت مند بڑھو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے. اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے، اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خامن سے علادگی اختیار کر لی. اب وہ خامن جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا، روتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا. آپ نے اس کی منکوہا کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے تو اس کے ساتھ ہی رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی، ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا، تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لاندہ گستاخ. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے، حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانگتی. اور نہیں رہی. آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے. تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں
یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا، یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں، عدالت ان کو سمن بھیجتی ہے، یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوا ہے، جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم کل وہ کہیں گے تو ہم تو پتہ ہی نہیں لگا، وہ اپنے آپ بھی کو دھوکا دیں ہو تسی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا، عدالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی، طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا، خلا کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے، اگرچہ وہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہے، لیکن اس میں اسی مرد و عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے 1 مہینے کے بعد، کیونکہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو۔ یہ میرا خلا اور رجوع کے اوپر آپ لکھیں نا، خلا اور رجوع، انجینئر محمد علی مرزا، تو کلپ کھل جائے گا، اس میں نے ساری باتیں کی ہیں۔ تو عدالت کے پاس مجبوراً ہی جانا پڑتا ہے نا، ورنہ یہ مرد کتنے قابو آندے جے۔